عرض کرنے لگے فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے بھیڑ ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے تو ہاتھ یوں پھیرے، ہاتھ رکھیں تو زیادہ اون آتی ہے، اس میں بال زیادہ بن جاتے ہیں، تو اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عرض کی جس جانور کے بال زیادہ ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دیا، فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس جانور کے اوپر اون ہو، اون میں بال زیادہ ہو، پھر بھی ہر بال کے بدلے میں، اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ جانور چونکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی طرف منسوب ہو گیا تو اس جانور کی عظمت بڑھ گئی، صرف بال ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں اس کا سینگ، اس کا کھور، بال تو ہو گئے، اس کا کھور اور اس کا سینگ بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انہو لتاتی یوم القیامت من اشعارہا و اذلافہا و کرنہا، قربانی والا جانور قیامت والے دن اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور بندے کے نامہ اعمال میں اس دن قیامت والے دن نیکی کے نامہ اعمال میں اس کے قربانی کے جانور کا سینگ بھی رکھا جائے گا، اس کے بال بھی رکھے جائیں گے اور اس کے کھر بھی رکھے جائیں گے، یہ بھی اس کے نیکی والے پلڑے کو بھاری کرنے میں کام آئے گا۔ اور پھر یہ عمل 10ویں درجہ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے نا، صدقہ تو دے دیں، ضرور دیں، اس دن ہی صدقہ یاد آتا ہے سنت کو صرف ختم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو ارشاد فرماتے ہیں ان الدم لیقع عند اللہ، قربانی کے جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہو تو زمین اور اس کے گردن کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قربانی کے جانور کو رب کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت رسول سمجھتے ہوئے ذبح کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں تو نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے کھر سینگ تولے جائیں گے، لیکن یہ کتنی عظمت والی عبادت ہے کہ ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول پہلے ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد اتممت الصلاۃ، جیسا کہ گزشتہ 2 سے 3 جمعۃ المبارک کے اندر میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں، ایام تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، مہینے سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں ثواب کا دار و مدار شریعت کے تابع ہوتا ہے، عقل کے تابع نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا تھا اور اس کی علت بھی بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بیت المعمور کے نیچے اس لیے کرو کہ میرے بندے جب گناہ کر کے میرے گھر کا طواف کریں گے تو میں ان کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اب کعبۃ اللہ شریف ایک ہی ہے، مکہ شریف میں ہے،
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا رکن اعظم کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ادا ہوتا، بلکہ کعبۃ اللہ شریف سے نکال کر لوگوں کو عرفات کے میدان میں لے جایا جاتا ہے۔ کھلا آسمان، وہاں چھاؤں کے لیے اب کچھ درخت لگے ہیں، ورنہ پہلے تو چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، سارا سال وہی میدان ہوتا ہے۔ لیکن سارا سال، ہر دن، ہر رات کی وہ عظمت اور وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو نامی ذی الحجہ کو میدان عرفات کا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو کعبۃ اللہ شریف کا ہی طواف کرتا رہوں گا، میں تو جہاں اس عظمت والے گھر کے پاس ہی رہوں گا، تو اس کا حج نہیں ادا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، بتانا یہ مقصد ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت جن کاموں کا وہ بندے کو حکم دے، عقل اس کے تابع ہوتی ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ ہم شریعت کو عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جاہلانہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، احکام اب بیان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سارے عقل کے مطابق ہوتے ہیں، شریعت کو چھوڑ کر عقل کو استعمال کر کے شریعت کو عقل کے تابع کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ذی القعدہ بھی حج کے مہینوں میں سے ہے، شوال بھی حج کے مہینوں میں سے ہے، لیکن اب ذی القعدہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحج کے 10 دن صرف حج کے مہینوں میں سے ہے۔ عظمت اگرچہ شوال کے اندر بھی عبادت کرنے میں ہے، عظمت اگرچہ ذی القعدہ کے مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی ہے، لیکن سب سے زیادہ عظمت ذی الحج کے پہلے 10 ایام میں عبادت کرنے کی ہے۔ اور اس کو بندہ عقل پہ تولے نہ، یہ دن وہ انہی دنوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر بات وہی پہ آئے گی کہ ہم عقل شریعت کے تابع ہے۔ رب ہی کی عبادت رب ہی کے گھر میں بندہ کرتا ہے، لیکن عام دنوں میں عبادت کا ثواب اور ہے، ذی الحج کے ان پہلے 10 دنوں میں عبادت کا ثواب کچھ اور ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور عظمت کے لیے میں آپ کے گوش گزار پہلے ایک حدیث کر دوں، بڑی مشہور حدیث ہے، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ اللہ کو اپنی عبادت بندوں کی طرف سے پسند ہے۔ بندہ جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی بندگی قبول کرے، عبادت کرے، تو اللہ کو یہ بات بندے کی بڑی پسندیدہ ہے، بڑی محبوب ہے۔ ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی رات ہو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہاں، کچھ ایام ایسے ہیں کہ العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہاں یہ نفی نہیں کی کہ پہلے ایام میں اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کو محبوب نہیں ہے، جب بھی کرو گے اللہ کو محبوب ہے، لیکن یہاں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا کہ کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرو گے تو اللہ کو باقی دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ عظمت والی ہے، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تو ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من هذه الايام، ان ایام میں، اب ظاہر ہے صحابہ اکرام کا دور تھا، صحابہ اکرام کو تو ان ایام کا بھی پتہ تھا، مہینے کا بھی پتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ان کے سامنے موجود تھے، انہیں تو حدیث کی سمجھ آ گئی کہ کن ایام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن شریعت میں جو حکم ہوتا ہے وہ صرف صحابہ تک تو محدود نہیں ہوتا، صحابہ تو سبب بنتے ہیں، صرف عربیوں تک تو محدود نہیں ہوتا، وہ تو اجمیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ اب اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے من هذه الايام، تو صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، انہیں تو پتہ چل گیا تھا،
لیکن مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان ایام سے مراد کون سے ایام ہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ ایام ہیں جن ایام میں تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں باقی ہر دن کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا کہ احب الی اللہ کہا گیا، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من حاضر ایام کہا نا تو یہ صحابہ تک محدود تھا، ان کی سمجھ میں بات آنے والی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی پوری امت کو پیغام دینا تھا تو اس لیے آگے تشریح کر دی. فرمایا یعنی ایام العشر ذی الحجہ. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریح کی، کسی اور نے نہیں تشریح کی. آپ نے فرمایا کہ من حاضر الایام سے میری مراد یہ ہے کہ ذی الحج کے 10 دن، یعنی ایام عشر ذی الحجہ، یہ جو آنے والے 10 دن ہیں ذی الحج شریف کے، ان 10 دنوں کی عبادت کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کہ ان 10 دنوں میں بندے کی عبادت باقی سارے سال کے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اب جب صحابہ اکرام نے جب یہ بات سمجھ لی تو ظاہر ہے وہ سوال کیا کرتے تھے ہمارے لیے کہ آنے والی امت کو اس کی بھی عظمت پتہ چل جائے. تو قالو، حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے عرض کی ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گرم کمروں میں سردیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ٹھنڈی جگہ پہ گرمیوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمارے جسموں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں اس ذکر کرنے میں، اس عبادت کرنے میں اتنی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی. لیکن کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں جہاد کے لیے، ان کے تو جسموں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، موسم کی سختی کا بھی انہیں سامنا ہوتا ہے، اسلام کے دشمنوں کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو اسباب بھی ان کے پاس کم ہوتے ہیں، تو ان کی عبادت تو افضل ہو گئی نا. تو اس لیے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہماری عبادت تو مشکل میں نہیں ہے، آسانی میں ہے. اور شریعت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جتنی مشکل پیش آئے گی اللہ کی عبادت میں اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا. مثلا اس کی میں مثال دے دوں نا، کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھ لے فرض ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ زور کی نماز گھر میں پڑھ لے اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو وہ مسجد میں جا کے پڑھے گا. مشقت بڑھی تو اس کا ثواب میں بھی زیادہ ہوگا. پھر مسجد میں بھی اگر اکیلے جا کر پڑھے تو فرض بھی ادا ہو گیا، مسجد کی عظمت کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا. پھر جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھے جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو پہلی صف والوں کو ملتا ہے. پھر پہلی صف میں بھی اگر پڑھے اسے مسجد کا ثواب بھی مل گیا، نماز کا ثواب بھی مل گیا، جماعت کا ثواب بھی مل گیا، پہلی صف کا بھی ثواب مل گیا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے. یہ تو ہماری کمزوری ہے نا کہ ہم پہلی صف میں کھڑے بھی ہوتے ہیں یا دوسری صف میں بھی امام تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہم ادھر ادھر دیکھ کر پھر نیت کرتے ہیں، یہ اپنا اجر کھو رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں قاعدہ یہی ہے. تو صحابہ اکرام نے جب اس قاعدے کو آبزرو کیا تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ بند کمرے میں بیٹھ کر سہولت سے اپنے جسم کو زیادہ تکلیف نہ پہنچائے اللہ کی عبادت کرے تو آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ مقبول ترین عبادت ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہو تو کیا اس بندے کی اگر ان دنوں کے علاوہ جہاد کی بات ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت والا اس کا ذکر و اذکار کرنا ہے بند کمرے میں بیٹھ کر ان دنوں میں؟ یہ افضل ہے یا اس کا جہاد کرنا افضل ہے؟ تو جب یہ سوال کیا صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں ان ایام میں ذکر و اذکار کرنا ہے. عبادت میں ساری صورتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا ہاں ان 10 دنوں کے علاوہ
کوئی بندہ اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہو اللہ کے دین کی خاطر، اور ایک بندے کو یہ 10 دن میسر ہو جائیں زندگی کے اندر، اور وہ ان 10 ایام میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ان 10 ایام میں اس بندے کی عبادت اس کے جہاد کرنے سے زیادہ مقبول ہے، زیادہ محبوب ہے۔ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یہاں قاعدہ ہی بدل گیا، وہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان 10 ایام کی برکت ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہے کہ جب بندے کی عبادت ان 10 ایام کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ ایام کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو مقام یہ ملتا ہے کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ان 10 ایام کے علاوہ کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہو تو اس کی وہ جہاد کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن ان 10 ایام میں بندے کی عام عبادت اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ جہاں استثناء کر دیا۔ فرمایا ہاں ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی عبادت کو ان ایام کی عبادت بھی نہیں پہنچ سکتی، جس کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی عبادت کو ان 10 ایام کی عبادت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حالانکہ جہاد کی بات ہو گئی کہ جہاد اللہ کے راستے میں کرنے والا بندہ بھی اتنے محبوب درجے پہ نہیں پہنچتا جو بندہ ان 10 ایام میں عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب استثناء کر رہے ہیں، اللہ آ گیا، اللہ آپ نے فرمایا ہاں ایک بندہ میرا امتی ایسا ہے کہ جو عبادت کرے تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت مقبول ہوتی ہے وہ ان 10 ایام کی عبادت کے مقابلے میں، یعنی یہ ان 10 ایام کی عبادت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ذرا سنیے وہ عبادت کتنی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر وہ مرد، چونکہ جہاد کی بات ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ مرد جو جہاد کے لیے اپنی ذات کو بھی پیش کر دے اور اپنا مال بھی پیش کر دے، کافروں کے مقابلے میں جانے کے لیے اپنی ذات بھی پیش کر دے، خرج بنفسه وماله، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ نکلا جہاد کے لیے ذات بھی لے کر اور مال بھی لے کر، فلم یرج بذالک، دونوں چیزیں اللہ نے اس کی قبول کر لیں، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں ختم ہو گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی، اب ظاہر ہے شہید کا مرتبہ بھی پا لیا، اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر چکا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں جتنی مقبول ہوتی ہے اس بندے کا درجہ ان 10 ایام میں بھی عبادت کرنے والا نہیں پا سکتا۔ اس سے ہٹ کر جتنا بھی کوئی محبوب بندہ ہو، وہ جتنی بھی عبادت کرنے والا ہو، ان 10 ایام میں جو بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو اس کی عبادت سے زیادہ محبوب جانتے۔ اب یہ تو میں نے ٹوٹلی 10 ایام، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں ایک ایک روایتی بیان کرتا ہوں اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ان 10 ایام کی سارے دنوں کی فضیلت تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو جس طرح مہینوں میں ان 10 دنوں کو زیادہ عظمت والا بیان کیا گیا، حج کے ایام میں بھی، حج کے مہینوں میں بھی ان 10 دنوں کو زیادہ فضیلت دی گئی شریعت مطہرہ میں، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی درجہ بدرجہ فضیلت ہے۔ جو پہلے دن کی عبادت کی فضیلت ہے وہ دوسرے دن کی عبادت کے فضیلت کے برابر نہیں، جو دوسرے دن کی عبادت کی فضیلت ہے وہ اگلے دن کی عبادت کے فضیلت کے برابر نہیں، درجہ بدرجہ ہے۔ اس میں 8ویں ذی الحجہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ، 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت تمام 9 دنوں کی عبادت سے افضل ہوتی ہے۔ 8ویں اور 9ویں تو چلو یہ تو حاجوں کے لیے زیادہ فضیلت والے ایام ہوتے ہیں، روئے زمین میں ہر بندے کے لیے تو اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ایام میں حج کے ان 10 دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ اتنا کرم کیا نا، 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت میں اپنی ساری امت کو شامل کر لیا کہ اگرچہ حاجوں کے لیے ظاہر ہے اسی نے حج کرنا ہے نا کہ جس نے ازل والے دن جب حج کے لیے پکارا گیا تو جس کی روح نے ہاں کہہ دی تھی اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہر بندے کے مقدر میں نہیں ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں ذی الحجہ جس کی فضیلت ان 9 دنوں سے بھی افضل ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت کو شامل کر لیا۔ اب کس طرح شامل کیا؟ ایک حدیث اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہی بات کہ اگر میں دوبارہ اس جانب چلا جاؤں کہ 8ویں ذی الحجہ کی فضیلت ہے تو وہ صرف حاجیوں کے لیے ہے، 9ویں ذی الحجہ کی فضیلت ہے تو حاجیوں کے لیے ہے، 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت جس طرح حاجیوں کے لیے ہے اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جو مدینہ شریف مکہ شریف نہیں جا سکتا، اپنے علاقے میں ہے، عربی نہیں ہے، اجمی ہے، امیر نہیں ہے، غریب ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ فضیلت عطا کر دی ہے۔ عطا کیسے کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، ہم اس کو یوم الاضحیٰ کہتے ہیں، بڑی عید کا دن کہتے ہیں، یہ 2-3 نام ہیں، ہمارے ہاں بڑی مشہور ہے بڑی عید کا دن، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن کی عظمت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ایک عبادت کو ساری عبادتوں سے زیادہ محبوب جانتے ہیں۔ ایک عبادت، اب وہ ایک عبادت کیا ہے؟ اراقۃ الدم، قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو 10ویں ذی الحجہ کی وجہ سے اتنی فضیلت ملی کہ اس عبادت کا ثواب سارے سال کے کسی دن کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی قربانی جانور ہم ذبح کرتے رہتے ہیں، حلال ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان جانوروں کو ذبح کرنے میں اتنا مقام نہیں ملتا جتنا مقام اس دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی عبادت کو ملا ہے۔ اور ملا کسے؟ اراقۃ الدم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خون بہانا 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے جانور کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل ہے۔ اب اس سے عقل کے ذریعے شریعت کو تولنے والوں کے لیے جواب بن جاتا ہے، جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہو، جانوروں پر بھی کوئی کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پیسہ بھی لٹا دیتے ہو، یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے۔ تو میں نے ابتداءً کہا کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، عقل کے تابع نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اراقۃ الدم، اس دن اگر کوئی بندہ کروڑ روپیہ صدقہ کر دے لیکن اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کی بجائے 22,000 کا حصہ، 25,000 کا حصہ، 30,000 کا حصہ، 35,000 کا حصہ، وہ بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کے جانور کو ذبح کر دے تو اسے جو اجر ملے گا وہ کروڑ ہار روپیہ صدقہ کرنے سے نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہی صحابہ کو یہ پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا نا کہ ما حاضر اداخی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین عمل بندے کا قربانی کا جانور کا خون بہانا ہے، تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما حاضر اداخی، یہ حدیث کے الفاظ، قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم صرف یہی چیز پکا لیتے ہیں تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے، یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، سنت رسول بھی ہے۔ ہمارے لیے 2 سنتیں بن گئیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی تو ہمارے لیے آپ کی سنت بھی بن گئی۔ 2 سنتیں ہیں مومنوں کے لیے، سنت ابراہیمی بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے تمہارے باپ ان کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ما لنا فیہا، چلو سنت ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ نے کی، آپ کی بھی سنت ہو گئی، لیکن ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ ہم جب قربانی کریں گے اس دن 10ویں ذی الحجہ کو تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کے جسم پر جو بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔
کبھی کسی اور جانور کو ذبح کرتے ہو صدقے کا ہی کرو تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، تو پھر اس سے قربانی کے جانور کی عظمت کو بھی جانیے کہ جب اس جانور کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہوئی تو پھر اس جانور کو کتنا مقام ملا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت ہی رحمت لکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اب جانوروں کے اوپر بال کسی جانور کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، تو جب صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی تو اگلا سوال کر دیا، عرض کرنے لگے فَالصُّوفُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے بھیڑ ہے اس کے اوپر اون ہوتی ہے تو ہاتھ اجو پھیرے ہاتھ رکھیں تو زیادہ اون آتی ہے، اس میں بال زیادہ بن جاتے ہیں، تو اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عرض کی جس جانور کے بال زیادہ ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب دیا، فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جس جانور کے اوپر اون ہو، اون میں بال زیادہ ہوں، پھر بھی ہر بال کے بدلے میں، اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ جانور چونکہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی طرف منسوب ہو گیا تو اس جانور کی عظمت بڑھ گئی، صرف بال ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں اس کا سینگ، اس کا کھور، بال تو ہو گئے، اس کا کھور اور اس کا سینگ بھی ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انہ لتاتی یوم القیامت من اشعارہا و اذلافہا و کرنہا، قربانی والا جانور قیامت والے دن اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اور بندے کے نامہ اعمال میں اس دن قیامت والے دن نیکی کے نامہ اعمال میں اس کے قربانی کے جانور کا سینگ بھی رکھا جائے گا، اس کے بال بھی رکھے جائیں گے اور اس کے کھر بھی رکھے جائیں گے، یہ بھی اس کے نیکی والے پلڑے کو بھاری کرنے میں کام آئیں گے۔ اور پھر یہ عمل 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے نا، صدقہ تو دے دیں ضرور دیں، اس دن ہی صدقہ یاد آتا ہے سنت کو صرف ختم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تو ارشاد فرماتے ان الدم لیقع عند اللہ، قربانی کے جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہو تو زمین اور اس کے گردن کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قربانی کے جانور کو رب کی رضا کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت رسول سمجھتے ہوئے ذبح کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں تو نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کے کھر سینگ تولے جائیں گے، لیکن یہ کتنی عظمت والی عبادت ہے کہ ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول پہلے ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ خون کا قطرہ مقبول ہو جاتا ہے اور اس کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بہت سے احکام ہیں، میں نے کہا نا کہ یہ پھر بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو بندے قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے تو 10ویں ذی الحجہ کا یہ عمل بڑا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رحیم تھے، اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تو آپ نے اپنی غریب امت کو بھی نہیں بھولا۔ اسی موقع پر کشف الغمہ کے اندر سے ایک روایت امام شارانی بیان کرتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جب یہ ایام شروع ہوں، ایام عشرہ ذی الحجہ جو ابھی شروع ہونے والے ہیں، تو جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے تو مستحب ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو قربانی کرنے تک وہ اپنے بالوں کو نہ مونڈے، ناخن نہ اتارے، اسے استحباب کا ثواب ملے گا، قربانی کر کے یہ کام کرے گا تو اس کے لیے ویسے ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بھی اگر یہ کام کر لے 10 دنوں میں، تو جیسے ہی 10ویں ذی الحجہ کو وہ اپنے ناخن خذ شاربک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 10ویں ذی الحجہ کو اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بال کتروا لے، تم الاضاحیہ، اللہ کے نبی فرماتے اس کی قربانی بھی مکمل ہوگی۔
اللہ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا کریں گے۔ صرف جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ نے اس کے لیے ثواب کس طرح رکھ دیا ہے، یہ اسباب بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کو، خصوصاً امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی طریقوں پر ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ